कहानी शुरू होती है दो गैर मुल्की सिपाही वेलम और टोवार सहराओं में थके मांदे जख्मी और खौफजदा चलते दिखाए जाते हैं। इनके कपड़े फटे हुए, चेहरे पर खाक और आंखों में मंजिल की ज़रूरत है। इनका मकसद चीन तक पहुंचकर वहां से बारूद हासिल करना है ताकि वो यूरोप ले जाकर इसे बेच सके और मुनाफा कमाएं। सफ़र में इन्हें रोज़ नए खतरात का सामना करना पड़ता है, कभी भूख तो कभी दुश्मन रास्ते में आग खड़े होते हैं। रास्ते में कई दफ़ा डाकुओं से भागने, जंगलों और पथरीले रास्तों से गुजरते हैं। वो हर रात आग के पास बैठकर प्लान बनाते हैं कि अगले दिन किस रास्ते से जाएंगे। एक रात जब वो एक वीरान हिस्से में सो रहे होते हैं तो अचानक पसपाई की आवाज़ और खराशें सुनाई देती हैं। अंधेरे में एक भयानक मखलूक झपटती है। इसके नुकीले दांत और पंजे रोशनी में चमक रहे होते हैं। मखलूक का हमला अचानक और वहशियाना होता है। वो दोनों खौफजदा होकर भाग खड़े होते हैं। वेलम तेज रफ्तारी से अपना हथियार उठाकर फायर करता है मगर गोलियों का असर कम महसूस होता है। टोवार इधर उधर झपटता है। एक पंजे ने इसकी टांग को छेद दिया मगर वो गिरने से पहले बच निकलता है। वो दोनों हंगामी तौर पर दुश्मन को जख्मी करके पीछे छोड़कर दौड़ते हैं। चाहे कितनी भी थकन हो वो कदम नहीं छोड़ते क्योंकि आगे जाना ही इनकी जिंदगी है। कई मील के बाद सुबह की पहली रोशनी में इन्हें दूर उफक पर एक लंबी सीधनमा चीज दिखाई देती है। वो नज़दीक पहुंचकर देखते हैं कि ये एक इंतहाई वसी और बुलंद दीवार है जिसके ऊपर सिपाही खड़े नजर आते हैं। दीवार का साइज और मंजर था कि दिल दंग रह जाए। पत्थरों की सफ़ें, बुर्ज और हिफाजत के जोर से बने हिस्से। ये अजीम दीवारें चीन है और इसका मकसद सिर्फ सरहदी दफा नहीं बल्कि एक कदीम राज छिपाए बैठा है। जब वो दीवार के करीब पहुंचते हैं तो मुहाफिज फौरन मतवज्जा होकर इन्हें रोक लेते हैं। सिपाही इनके सामान खंगाल कर हथियार छीन लेते हैं और इन्हें कैदियों की तरह किले के अंदर ले जाते हैं। इनकी हालत को देखकर कमांडर सख्त अंदाज में सवाल उठाते हैं कि ये लोग कहाँ के हैं और क्यों आए। वेलम और टोवार अपनी कहानी बताते हैं मगर इनकी बातों में सच्चाई पर शक किया जाता है। इन दोनों को कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां रोशनी बहुत कम और खामोशी हाथों से महसूस होती है। कुछ देर बाद किले में हंगामी अलार्म बजते हैं और सिपाही अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। ये अलार्म एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है, टावटिये की आमद की वार्निंग। टावटिये वो मखलूकात हैं जिन्होंने रास्ते में इन पर हमला किया था और इनकी तादाद मुतासर कुन हद तक ज्यादा है। कायदीन फौरन दफाई लाइनें बनाते हैं। नेज़े, कमान और आग बरसाने वाली मशीनें तैयार की जाती हैं। हर दस्ता मखसूस रंग और हथियार के साथ खड़ा होता है। मंजर में सिपाहियों की मुंजम सफ़ें वाज़िया होती हैं। कुछ सिपाही दीवार के ऊपर तेज रफ्तारी से तीर चलाते हैं और कुछ नेज़ों से लपक कर दुश्मन का मुकाबला करते हैं। वेलम मैदाने जंग में आकर अपनी महारत दिखाता है। इसकी निशानागिरी दुरुस्त और फैसला कुन होती है। कमांडर लिंक और कमांडर शाओ इसकी कारकर्दगी पर गौर करते हैं और इसे करीब से जानने का फैसला करते हैं। पहला बड़ा जर्प ऐसा होता है कि आहन और पत्थर की टक्कर से गिर्द उड़ती है और दीवार गूंज उठती है। टावटिये की लहरें दीवार के खिलाफ टकराने लगती हैं। इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि इन्हें रोकना मुश्किल लगता है। फौज हर मुमकिन दफा करती है मगर नुकसान भी बड़े पैमाने पर होता है। बाज बुर्ज तबाह हो जाते हैं। रात के बाद जब फजा सर्द हो जाती है, फौज मातम करती है और जीत की खुशी की बजाय शोक का मंजर छा जाता है। कैद खाने में वेलम और टोवार की मुलाकात बलार्द नामी कैदी से होती है। इसकी आंखों में दुख और पछतावा नजर आता है। बलार्द बताता है कि वो भी कभी बाहर से आया था। इसने बारूद चराने की कोशिश की मगर पकड़ लिया गया। वो इन्हें बताता है कि यहाँ आकर लोगों ने अपनी उम्मीदें और गलतियाँ छोड़ दी। बहुत सी कहानियाँ छिपी हैं। ये तीनों कैदी एक दूसरे के साथ साजिशों और भागने के मंसूबों के बारे में बात करते हैं लेकिन किले में एक मुख्तलिफ तरह की सरगर्मी भी अरूज पर है। एक जख्मी टावटिये को पकड़ लिया गया और इसका मायना हो रहा है। साइंसदान और हिकमत अमली के माहिरीन इस पर तजर्बे करते हैं ताकि इसके साख्त, आदात और कंट्रोल के बारे में इल्म हासिल कर सकें।
تحقیقات بتاتی ہیں کہ یہ ٹاورٹیے کسی ایک مرکزی وجود ملکہ کے زیر اثر چلتے ہیں۔ ملکہ ایک حیاتیاتی کنٹرولر ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے باقی ٹاورٹیے منظم طور پر حملہ کرتے رہیں گے۔ قائدین کا مشورہ فوراً یہ بنتا ہے کہ ملکہ کے خاتمے کے بغیر مکمل فتح ممکن نہیں۔ یہ فیصلہ خطرناک ہے کیونکہ ملکہ گڑھے کے اندر محفوظ ہے اور وہاں تک پہنچنا آسان نہیں۔ ویلم کے دل میں رفتہ رفتہ تبدیلی آتی ہے۔ بقا کی جنگ سے وہ ایک ذمہ دار محافظ بن جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ملکہ ختم ہو جائے تو بہت سی زندگیاں بچ سکتی ہیں اور یہ سوچ اسے متحرک کرتی ہے۔ کمانڈرز ویلم کو فوج کے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ اس کے ہنر کو قیمتی سمجھنے لگتے ہیں۔ ٹووار اس کے برعکس اپنی پرانی خواہشات پر قائم رہتا ہے۔ اس کا ذہن ابھی بھی بارود اور بھاگنے کی منصوبہ بندی میں لگا رہتا ہے۔ بہت سی شاگا فرمان مشن میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہر منظر میں خطرہ بڑھتا ہے اور منصوبہ بندی میں نفاست آتی ہے۔ دوسرا بڑا حملہ آنے کو ہوتا ہے۔ ٹاورٹیے پہلے سے بھی زیادہ جنگجو اور ہولناک انداز میں آتے ہیں۔ فوج نے دیوار کے اطراف میں سیفٹی بارز، جال اور خندقیں بنائی ہیں مگر ٹاورٹیے نئے طریقے اپناتے ہیں۔ کسی مقام پر ٹاورٹیے دیوار کے ایک کمزور حصے میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور اندر گھس جاتے ہیں۔ یہ اندرونی حملہ سب کے لیے ایک صدمہ ہوتا ہے کیونکہ اب دشمن شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ویلم اور دیگر سپاہی فوراً اس گروہ کو روکنے پہنچتے ہیں اور قریب کی لڑائی چڑھ جاتی ہے۔ وہ کئی فوجیوں کی جان بچاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے۔ اس دوران بلارد اور ٹووار میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک بچنے کی راہ تلاش کرتا ہے اور دوسرا عارضی مفاد میں الجھا رہتا ہے۔ شام ہوتے ہی فوج انجینئرنگ ٹیموں کے ساتھ مل کر ایک خطرناک مگر پیچیدہ منصوبہ تیار کرتی ہے۔ منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ غبارہ نما ہوائی جہاز جو بڑے لفٹر کی طرح عمل کریں استعمال کر کے ملکہ کے قریب پہنچا جائے۔ فضائی راستہ خطرناک ہے مگر زمینی راستے میں اختیارات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہی واحد متبادل سمجھا جاتا ہے۔ غبارے پر چڑھنے والوں کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ سینکڑوں فٹ بلندی پر اڑ کر خطرے کے اندر گھس گئے۔ مہم کے انتخاب شدہ گروہ میں ویلم، کمانڈر لنک اور چند سلیقہ مند سپاہی شامل ہوتے ہیں۔ ان کی تربیت، ہتھیاروں کی جانچ اور منصوبے کی بار بار بازی آزمائی ہوتی ہے۔ ہر لمحہ میں جان کی کھیل نظر آتی ہے۔ جب فضائی حملہ ہوتا ہے تو منظر ایسا ہوتا ہے جیسے رات کے سناٹے میں ہزاروں سائے حرکت کر رہے ہوں۔ غبارے آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے ہیں اور نیچے ٹاورٹیے کی فوج کا منظر وحشت انگیز ہوتا ہے۔ ہوا میں ٹاورٹیے حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کے نوکیلے پنکھ غبارے کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں مگر حفاظتی تدابیر کچھ حد تک کام آتی ہیں۔ کئی غبارے پھاڑے جاتے ہیں اور بعض گروہوں کو اترنے کا موقع نہیں ملتا مگر کچھ بہادروں کی قربانیاں راستہ کھول دیتی ہیں۔ ویلم کا گروہ ایک بڑے گڑھے کے کنارے اترتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ ملکہ کے آشیانہ ہے اور ہر طرف پر اسرار سانس چل رہی ہے۔ گڑھے کے اندر جاتے ہوئے ہر قدم مشکل ہوتا ہے۔ راستے پر کئی جالی دار راہیں اور زیریں کوٹھریاں ہیں۔ گروہ کو اندر داخل ہوتے ہی شدید مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے۔ نیزے، چھوٹے دھماکے اور گھنے اندھیرے میں لڑائی ہوتی ہے۔ ہر قدم پر لہو بہتا ہے مگر ان کے ارادے مضبوط ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ ناکام ہو گئے تو تباہی ہر جگہ پھیل جائے گی۔ ویلم کو موقع ملتا ہے کہ وہ اہم دھماکہ خیز شے لگائے۔ یہ شے ملکہ کے حیاتیاتی مرکز کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ وہ دھیرے سے، ہوشیاری سے اور بڑی بے خوفی کے ساتھ ملکہ کے قریب پہنچتا ہے اور بم نصب کرتا ہے۔ بم کے نصب ہوتے ہی وقت کا احساس تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ سب کے دل دھڑکنے لگتے ہیں اور سانسیں تال جاتی ہیں۔ آخری لمحے میں ویلم ایک قدم پیچھے ہٹ کر دھماکے کے لیے فاصلہ بناتا ہے اور وہ لمحہ آتا ہے جب دھماکہ ہوتا ہے۔ دھماکے کی قوت ایسی ہے کہ گڑھا اور اس کے ارد گرد کا ماحول ہل جاتا ہے اور ملکہ کی مضبوطی جیسے ہی ٹوٹتی ہے۔ ملکہ کا خاتمہ ہوتے ہی باقی ٹاورٹیے بے قابو ہو کر زمین پر گر پڑتے ہیں۔ ان کے کنٹرول کے تار کٹ جاتے ہیں۔ فوج اور دیوار کے محافظ ایک عظیم سانس لیتے ہیں۔ فتح ملی مگر قیمت بہت باری ادا کرنی پڑی۔ اس فتح کی خوشی میں شہر جھوم اٹھتا ہے مگر پھر بھی آنکھوں میں سوگ کی لکیریں نظر آتی ہیں۔ کئی سپاہیوں کی لاشیں ملی، کئی گھروں میں بیوہ رونما ہوئی،
خوشی اور غم ایک ساتھ جلوہ گر ہیں۔ کمانڈر لنک ویلم کو معزز طور پر سلام پیش کرتی ہے اور اس کی بہادری کا اعلان کرتی ہے، مگر وہ جانتی ہے کہ اس کا سفر ختم نہیں ہوا۔ ویلم کے اندر سکون کے ساتھ درد بھی موجزن ہوتا ہے۔ اس نے بہت کچھ کھویا، بہت کچھ پایا بھی۔ ٹووار اور بلارد کے بھاگنے کی کوشش ناکام ہوتی ہے، وہ پکڑے جاتے ہیں اور ان کے ارادے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر پسند نہیں آئی تو بے شک نہ کریں، لیکن ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اس مووی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔